دوستوں، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں زمین پر چلنے والا ہر سایہ خوف بن جائے، جہاں انسان کے قدم رکھتے ہی موت منڈلانے لگے؟ کیا واقعی جاپان میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں سانپوں کی بھرمار نے زندگی کو عذاب بنا دیا؟ اور کیا حکومت نے واقعی ان سانپوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا؟ کیا ایک فیصلہ قدرتی نظام کے خلاف جا سکتا ہے؟ اور آخر جاپان کو اس چھیڑ چھاڑ کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا؟ آئیے دوستوں، آج روما ٹی وی چینل پر جانتے ہیں کہ ایک ایسی داستان جو حیرت سبق سے بھرپور ہے۔ معزز ناظرین، جاپان میں ایک ایسا جزیرہ موجود تھا جہاں سانپوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہاں انسان کا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سانپ نہ صرف زہریلے تھے بلکہ انتہا درجے کے خطرناک بھی۔ ان کے ڈسنے سے کئی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ پورا علاقہ خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ لوگ راتوں کو جاگتے، بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ حکومت پر دباؤ پڑنے لگا کہ کوئی حل نکالا جائے۔ کیا واقعی جاپانی حکومت ان سانپوں سے نجات حاصل کر پائے گی؟ بالآخر حکومت نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے سانپوں کے مقابلے کے لیے نیولے چھوڑنے کا منصوبہ بنایا۔ جی ہاں، وہی نیولا جو سانپ کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ نیولا پھرتیلا، طاقتور اور زہر کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والا جانور ہے۔ یہ منصوبہ سننے میں تو لاجواب لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ فیصلہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف تھا۔ سانپوں کے کاٹنے سے سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ حکومت چاہتی تھی کہ اس آفت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ نیولے سانپوں کا شکار بنا کر مسئلہ ہی ختم کر دیں گے، لیکن دوستوں، کبھی کبھی جو چیز نجات لگتی ہے وہی سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ کیا جاپان نے اپنی فطرت سے جنگ چھیڑ کر خود کو مصیبت میں ڈال دیا؟ یہ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک فیصلہ پورے جزیرے کی قسمت بدلنے والا تھا۔ دوستوں، جاپان کے کچھ دیہاتی علاقے اس خطرناک سانپ اوکیناوا ہابو کے عذاب میں گر چکے تھے۔ یہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جسے کاٹتا وہ چند لمحوں میں موت کے منہ میں چلا جاتا۔ اس کا زہر انسان کے خون کے خلیوں کو بدل دیتا، خون جم جاتا اور جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا۔ یہ سانپ لمبے، طاقتور اور بے حد تیز تھے۔ ان کے کاٹنے سے انسان کو شدید درد، الٹیاں اور اکثر موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک کاٹ انسان کی زندگی پل میں ختم کر دے؟ جزیرے کے لوگ بے یارو مددگار تھے۔ میڈیکل سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ 10 سال میں تقریباً 5000 سے زائد افراد ان سانپوں کا شکار بن چکے تھے۔ حکومت نے پہلے تو زہر کا تریاق تیار کرنے کی کوشش کی، مگر دیہاتی علاقے میں بجلی اور ریفریجریٹر نہ ہونے کے باعث وہ دوا محفوظ نہ رہ سکی۔ اب خطرہ بڑھتا جا رہا تھا اور لوگ خوف زدہ، حکومت پریشان۔ بالآخر 1999 میں جاپان نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو قدرتی نظام میں مداخلت کے مترادف تھا۔ انہوں نے جزیرے میں نیولے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ نیولا سانپوں کو ختم کر دے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیا نیولے واقعی نجات دہندہ بن پائیں گے یا وہ خود ایک نئی آفت ثابت ہوں گی؟ دوستوں، جاپانی حکومت نے تقریباً 30,000 نیولے اس جزیرے پر چھوڑے تاکہ سانپوں کا خاتمہ ہو۔ شروع میں منصوبہ کامیاب دکھائی دیا، مگر جلد ہی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سانپ رات کو سرگرم رہتے جبکہ نیول دن کے وقت شکار کرتے تھے۔ یوں دونوں کا آمنا سامنا بہت کم ہوا۔ نتیجہ، سانپ تو ختم نہ ہوئے، البتہ نیولوں نے دوسروں معصوم جانوروں پر حملہ شروع کر دیا۔ جزیرے میں موجود امامی ریبٹ جو پہلے ہی خطرے میں تھے اب نیولوں کے نشانے پر آ گئے۔ یہ خرگوش صرف اس جزیرے میں پائے جاتے تھے۔ نیولوں نے انہیں بڑی تیزی سے ختم کرنا شروع کر دیا۔ نیولوں کی افزائش نسل حیران کن رفتار سے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی سالوں میں ان کی آبادی لاکھوں میں جا پہنچی۔ کیا کبھی قدرت کو چیلنج کرنے والے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے؟ اب جزیرے میں سانپوں کے ساتھ نیولوں کا راج تھا۔ ماحولیاتی توازن بگڑ چکا تھا۔ پودے، پرندے، جانور سب خطرے میں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جاپانی حکومت کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نیولے قابو سے باہر ہو گئے۔ حکومت 2001 میں ایک نیا منصوبہ بنایا۔ تربیت یافتہ شکاری کتوں اور ماہر افراد کی ٹیم بنائی گئی۔ پورے جزیرے میں 20,000 خصوصی جال بچھائے گئے۔ پچھلے 25 سالوں میں تقریباً
32,000 नियोले पकड़े गए हैं। जो रफ्ता रफ्ता उनकी आबादी पर काबू पा लिया गया है। मगर दोस्तों, सांपों का पुराना मसला अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ था। साइंसदानों ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने सांप के जहर पर तहकीक शुरू की। जहर के जीनियाती नक्शे बनाए गए। 60 ऐसे जीन दरियाफ्त किए गए जो जहर की तैयारी में शामिल थे। उन्हीं की बुनियाद पर जदीद एंटीडोट तैयार किया गया। ये तहकीक सिर्फ सांपों के इलाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज की उम्मीद पैदा हुई। क्या आप जानते हैं कि कभी कभार एक गलती एक बड़ी दरियाफ्त का सबब बन जाती है। नियोले छोड़ना जापान की सबसे बड़ी गलती थी, मगर उस गलती ने उन्हें तहकीक और तरक्की का रास्ता दिखाया। ये सच है, कुदरत के निजाम में छेड़छाड़ कभी फायदा नहीं देती, बल्कि इंसान को सबक जरूर सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी जापान की खतरनाक जजीरे की दास्तान, जहां इंसान ने कुदरत के निजाम को बदलने की कोशिश की और फिर खुद इस निजाम की कैद में आ गया। याद रखें, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम में मदाखलत हमेशा नुकसान देती है, चाहे नीयत कितनी ही अच्छी क्यों न हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रूमर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताया करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी हैरान कुन सबक आमूज और सच्ची कहानियां।